السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل۔ پاکستان چھوڑ دو، ایک یہ سرکاری حکم ہے کہ ان کو افغانیوں کو جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں جن کے پاس کارڈ بھی ہے ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں جی جاؤ۔ کیسے جائیں؟ کوئی ہے جو ان کی طرف سے پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرے کہ یہ غلط فیصلہ ہے؟ ہاں، جو غلط ہیں، جو غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں ان کو پھر آپ اٹھا کر باہر پھینکیں، گندگی کو صاف کریں۔ اور جو مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار یہاں پہ کر رہے ہیں، دے ہیو بیکم پاکستانی سٹیزنز، ناٹ دا نیشنل۔ جو بچے پیدا ہوئے ہیں تو نیشنل ہو گئے۔ تو اس کے اوپر آپ کو قومی اسمبلی میں دیکھ ہی نہیں رہے۔ قومی اسمبلی از ناٹ دی ایشوز آف پاکستان پیپل، یہ ان کے ایشوز نہیں ہیں پارلیمنٹ کے، ان کی بیبی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آپ نے جو ہے وہ ایک انتہا پسندی جو یہاں پر آ گئی ہے مختلف عقائد کے تحت، پکڑے کیوں گئے اٹلی میں 1 اور 10 اسپین میں؟ کیوں؟ سوچیں۔ اور آپ ہی کے سفیر کو اٹھا کر ترکمانستان سے وہ لاس اینجلس گئے تھے، ان کے خلاف کچھ ان کے ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں، اس ریکارڈ کو وہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر ہیں ان کو نکال کے وہاں سے ڈپورٹ کر دیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیکلز کے خلاف ایک ایکشن چل رہا ہے، اس میں پاکستان کو بھی رگڑ رہے ہیں۔ ایک طرف پاکستان سے وہ توقع کرتے ہیں کہ جی انہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں، ایک رشیا کے خلاف اور ایک دوسری ہے جو طالبان وغیرہ کے خلاف، جو بھی صورتحال ہے۔ اور آپ نے پھر ٹی ایل پی کو جانے دیا۔ جنرل فیض حمید ISI کے بہاف پر پیسے تقسیم کر رہے تھے فیض آباد کے دھرنے میں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور انتہا پسندی کا نیریٹو یہ ہے کہ آپ نے کبھی ان کے ہاتھ نہیں پکڑے۔ خادم رضوی صاحب کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی، ان کا ٹویٹر ہینڈل بند کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بہت تیزی سے دیکھیے، PTA ہیز ناٹ پراپرلی بین equipped کہ وہ ان کو دیکھے۔ پاکستان میں کتنے لوگوں کو پکڑ کے آپ روک سکتے ہیں؟ بالکل روکیں آپ، جو مس یوز آف سوشل میڈیا اپلیکیشنز کر رہے ہیں لائک دس ون، TLP کے لوگ ہوں یا اہل تشیع ہوں یا اہل وہ ہوں۔ یہ جو سلفیوں کا جو گروپ آ گیا وہاں سے، اہل حدیث سلفی کا، شام سے متاثر ہو کر، جنہوں نے اخوڑا کھٹک میں مولانا حامد الرحمان کا قتل کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سوچیں ذرا۔ تو آپ تو مسلسل بٹے ہوئے ہیں فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ۔ اینڈ پاکستان کی ذمہ داری کیا ہے؟ پاکستان نے کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں کہ کس نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے، کون سا خطبہ مساجد میں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں آپ ملیشیا سے مدد لیتے؟ کیوں نہیں آپ ٹرکی سے مدد لیتے؟ کیوں نہیں سعودی عربیہ سے مدد لیتے؟ کیوں نہیں ایران سے مدد لیتے؟ یہ 4 بڑے ملک ہیں اسلام کے، انڈونیشیا سے بھی لے لیں آپ۔ انتہا پسندی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس نیریٹو کو جو کہ انتہا پسندی کا نیریٹو ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، آپ کی بقا کے لیے، آپ کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی سوشو اکنامک آپ کا جو نیریٹو ہے یہ ڈیولپ کرنا، یعنی سائملٹینیسلی آپ کو، میری بڑی ریسرچ تھی اس کے اوپر کہ ریلیجیس، پولیٹیکو، سوشو اکنامک، یہ ریسرچ ہے۔ آپ لگائیں لڑکوں کو اور پھر فوج کے آفیسرس کو اور فارن آفس کے لوگوں کو کہ ریسرچ میں جائیں، وہ تحقیق میں جائیں، تحقیق۔ انہیں بہت سے ہمیں PhD چلے آ رہے ہیں جن کو تحقیق، ان کے سپروائزرز کو ریسرچ کرنا نہیں آتی، ان کے سپروائزرز کو اور HEC کو ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ HEC کا ڈومین نہیں، وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارا درد سر نہیں ہے جناب یہ۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ پورا معیار ایجوکیشن کا، پوسٹ گریجویٹ لیول اور ہائی ایجوکیشن کا معیار بیٹھ گیا۔ اسی طرح ریلیجیس نیریٹو پر آ جائیے کہ آپ کے ہی یعنی جو حکمران طبقہ ہے، حکمران بالا ہے، وہ پیسے بانٹ رہے تھے۔ سعد رضوی کے، مولانا خادم رضوی کے زمانے میں جب یہ دھرنا ہوا تھا، جو فیض آباد کا میٹرو اسٹیشن برباد کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر ہمیں بہت ہی زیادہ، قومی اسمبلی میں آج تک کوئی ایسی کمیٹی ایکسپرٹس کی نہیں ہے، کوئی ٹیکنوکریٹس کی، اسکالرز لوگوں کی، اسکالرلی لوگوں کی، ریسرچ اورینٹڈ حضرات کی کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے جن سے مدد لے جا سکے۔ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ آپ ملک کا حال دیکھ لیجئے، خواہ وہ ملٹری رولز ہوں اوور اے پیریڈ آف سے مور دین 30 ایئرس، اور یا پھر یہ رول ہوں اپنے پولیٹیکل رول ہوں، کبھی انہوں نے اس بارے میں غور ہی نہیں کیا کہ آج یورپ کے اندر پاکستان کے لوگوں کو تکلیف کا سامنا شروع کرنا پڑ چکا ہے، پڑ رہا ہے۔ آپ کے سفیر کو امریکہ نے ڈیپورٹ کر دیا یار، ایڈوائزری دے دی کہ جی آپ بلوچستان اور یہ KP کے علاقے میں نہیں جائیں گے آپ اپنے لوگوں کو۔ تو یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ چیلنجز ہیں جس کے اوپر کیا سردار
ایاز صادق صاحب سردار ہیں، تو ویسے ہم لوگ تو رعایا ہیں، سرداروں کی حکومت ہے نا اس ملک میں، تو پولیٹیکل پنڈتس ہیں یہاں پر، حکام بالا ہیں، ہمارے حاکم ہیں یہ لوگ، اور 25 کروڑ میں سے 25 کروڑ جو ہے رعایا ہے، غلام ہیں ان کے۔ تو یہ فیصلہ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کو کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں انسٹیٹیوشنز کو لے کر چلنا ہے، اور انسٹیٹیوشنز کے لوگوں کو بتانا ہے ہم نے کہ آپ ان لائنوں پہ کام کریں۔ ایجنسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کے کام کو بھی دیکھنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو، ان کو بہتر آپ ان پٹ دیں، گائیڈنس دیں، اپنے ولاگ کے ذریعے دے سکتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ آرٹیکلز لکھ کر بڑے اچھے اخبارات میں۔ پاکستان کے اندر ایسے انسٹیٹیوشن اخبارات ہیں، پلیٹ فارم ہیں جس میں آپ اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ تو یو نیڈ ٹو ہیو، دیکھیے نا آپ یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جگہ جو ہے بہت صحیح جا رہے ہیں اپنے عقیدہ، خطبے کا جو ہے جمعے کے خطبہ بھی آپ کا کوئی نہیں ہے، آپ اپنے مسجدوں میں اپنے عقیدے کے تحت نماز پڑھتے رہیں، دوسرے کے عقیدے کو مت چھڑیں آپ۔ تو یہاں تو روٹی ہی پوری نہیں ہوتی، روٹی نہیں مزید آتی، بینیفٹس نہیں آتے، انسینٹیوز نہیں آتے جب تک آپ نے دوسرے کو انگلی نہیں کر دینی ہے۔ یو کیپ آن فنگرنگ دی ادرز فیتھ، نو، یہ دیکھیں اس وقت دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، ایون مجھ جیسے یعنی پروگرام کرنے والے حضرات کے پروگرام کو بھی ٹرانسکرائب کر کے لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ میریکلز فرام دا گورنمنٹس، وہ صرف انہوں نے اقتصادی میریکل کر دیا کہ جی 42% کا انفلیشن اٹھا کے جی اب اتنا کم ہو گئی مہنگائی کہ آپ کی لیس دین 1 نیگیٹو میں جا رہی ہے، کیسا ہے؟ یہ سوالات آپ نے کرنے ہیں۔ دیکھیں آپ اگر ان کے کہنے میں رہیں گے تو کبھی اتحاد اور یونٹی کی طرف آپ کو انڈیویجولس کو فیصلہ کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا کہ جی ہے وہ شامی نے اگر گراؤنڈ میں پانی پی لیا ہے انڈین کھلاڑی نے، محمد شامی نے، تو آپ نے اس کے اوپر ایک مولوی رضوی صاحب بریلوی انہوں نے فتوی جاری کر دیا، انہی کے مقابلے میں اس مولوی کے فتوے کو انل کیا، کنٹراڈکٹ کیا ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے مولوی صاحب نے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ ریڈیکلزم ہے، انتہا پسندی ہے۔ ٹرمپ کی پہلی اسپیچ، جو سب سے بڑی اسپیچ اسٹیٹ آف دا یونین میں کانگریس کے جوائنٹ سیشن میں، اس نے کیا کہا تھا؟ اسلامک ریڈیکلز، اسلامک ٹیررزم، اسلامک ٹیررسٹ۔ اس کے باوجود بھی آپ سمجھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، وہ تو خیر مٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور انتہا پسندی ان کو لے بیٹھے گی، تو وہی انتہا پسندی آپ اپنے یہاں لے کر آ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بھی لے ڈوبے گی، آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو نیریٹو ہمیشہ مڈل آف دی سینٹر ہے، ایک آپ لے کر چلیں، اپنے اسکول آف تھاٹ کو دوسرے کے اوپر مسلط نہ کریں، اس کا اسکول آف تھاٹ اس پر نہیں مسلط کریں۔ یو ہیو ٹو لیو ٹوگیدر، آپ کو رہنا پڑے گا۔ یہ یورپ نہیں ہے، یورپ میں جا کر آپ نے تبلیغی گروپ ہوں یا پھر وہ ناراض نہ ہوئیے گا خدا نخواستہ، وہ جو آیات کا ہر آدمی نے اپنا ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی منکر بری چیزوں کو روکیں اور اچھی چیزوں کی تبلیغ کریں اور پروموٹ کریں۔ کہاں کریں؟ کوشچن یہ کہاں کریں؟ جس جگہ پہ اس ملک کا لا آف دی لینڈ، اس زمین کا قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہو۔ اور اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کر کوئی آدمی آ کے یہاں پہ اپنے اسکول آف تھاٹ کو لے کر چلے گا تو اوبویسلی ایجنسیز اور جو ادارے ہیں حکام بالا حرکت میں آئیں گے۔ تو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگس کہ جی آپ کے جو حکام بالا ہیں وہ آپ کو دے۔ آپ خود سوچیں، آپ میں اللہ رب العزت نے صلاحیت دی، اور سوالات آپ کے اپنے، میرے اپنے سوالات ہیں، مجھ سے میرے اعمال کا جواب لیا جائے گا، میرے کاموں کا جواب لیا جائے گا۔ صدر پاکستان نے کل جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ سے ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سندھ کے لوگ اگر ریزرویشن رکھتے ہیں کہ دریائے سندھ میں نہریں نہیں بنیں گی تو نہیں بننی چاہیے، اور مینز آف ریسورسز تلاش کریں۔ اللہ رب العزت نے اس فصل میں جو پانی کی شدید قلت ہوئی تھی، اس کے لیے بارشیں اور برف باری کا سلسلہ پہاڑوں میں جاری کر دیا، اور انشاءاللہ منگلہ میں، تربیلا میں پانی آ جائے گا، اور اس سے ضروریات پوری ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فصلیں اچھی ہوں گی۔ یہ ہے پازیٹیو آپٹمزم، یہ ہے۔ پیسمزم یہ ہے کہ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں آپ کہ یار رب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ارے رب تو سب کے ساتھ ہے۔ تو ڈونٹ میک اے موکری آف دی اسٹیٹ آف افیئرس اگینسٹ پاکستان۔ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، دنیا آپ کو سمجھ رہی ہے، سوچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے آپ کے اوپر بری طرح سے، اور ان تمام چیزوں میں یورپ اور امریکہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ نو، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہ ہمارے پاکستان کے ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جو
سمجھنے والے سمجھتے ہیں اس چیز کو، کہتے ہیں جی ہمارے یہاں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، بالکل رہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کا بھی ناطقہ بند کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے۔ ہاؤ مینی پیپل آر ورکنگ ان DDA منسٹری میں، سینٹرل یونین گورنمنٹس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کیا بینیفٹس ہیں وہاں کے عوام کو، سکھوں کو کیا دیا ہوا ہے، وہ خالصان کی موومنٹ لے کر چل رہے ہیں۔ میزورام میں آپ کتنا بھی یونٹی لے کر آ جائیں، کتنی بھی آپ جو ہیں وہ لے کر آئیں، چین اور کوکی قبائل کو اکٹھا کر لیں، وہ زخم بڑے گہرے ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونسکو کے خلاف آپ نے کتنی کانسپریسیز کی ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ سب سے وائبرنٹ، ہی از اے ٹیکنوکریٹ، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، لیکن پولیٹیشین سے اچھا کردار اس کا حسینہ واجد سے بدر جہاں بہتر ہے، جو 15 سال سے مودی کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر کھیل رہی تھی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل پہ کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، واچ ٹائم دیجیے۔ جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ دس از انفارمیشن، نیوز انفارمیشن اینڈ نالج بیسڈ چینل، جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہترین سے بہترین کنٹینٹس فراہم کیا جائے۔ سلامت رہیے، شکریہ۔